نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آج کل آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، یعنی کہ فہم قرآن کے عنوان سے۔ دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، اور چوتھا پروگرام حقیقی آزادی، یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقی آزادی بھی میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایک خلاصہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چاروں پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈ کی صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں یا رکھے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کر رہا ہوں، جو ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 48 ہے، 48۔ تو آپ کو اگر آپ نے میرا کل والا ایپیسوڈ سنا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے آج کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات و واقعات، یعنی کہ عربوں کی اخلاقی حالت جو تھی بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کل میں نے اس کا پہلا ایپیسوڈ کیا تھا پرسوں، اور آج میں آپ کے سامنے اس کا دوسرا ایپیسوڈ رکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، عرب کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے اور بعثت تک جو تھا وہ دین ابراہیم موجود تھا۔ بعثت سے پہلے تو دین ابراہیم تقریباً غالب حیثیت میں تھا بہت پہلے، کیونکہ عربوں کا اصل دین تو دین ابراہیم ہی تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہوئے۔ یہ لوگ بت پرستی کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ کون ایسا شخص تھا جو ان کو بت پرستی کی طرف لایا، جس نے ان کو بت پرستی کی ترغیب دی؟ تو یہ ایک ہلکا سا سکیچ ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیزان محترم، ابن اسحاق جو کہ سیرت نگاروں میں سب سے پہلے سیرت نگار ہیں، 85 ہجری میں پیدا ہوئے، گویا کہ ان کا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے تقریباً قریب کا زمانہ تھا۔ اس لیے انہوں نے بہت سارے تابعین کو بھی دیکھا، تبع تابعین کو بھی دیکھا، تو اور ان سے انہوں نے مشاورت کی، باتیں سنی، احادیث سنی ان سے۔ تو اس طرح ان کی بات جو ہے وہ اہمیت رکھنے کی اہمیت رکھتی ہے اور ہمارے لیے وہ قابل قدر ہے۔ تو ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن ابراہیم بن حرس تیمی نے کہا، مجھ سے محمد بن ابراہیم بن حرس تیمی نے، اور ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ ابن شام کا کہنا ہے کہ ابو ہریرہ کا نام عبداللہ ابن عامر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقسم بن جون خزائی سے کہتے ہوئے یہ سنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقسم بن جون خزائی سے کہتے ہوئے یہ سنا۔ کیا کہتے سنا؟ کہ یا اقسم رأیت عمر بن لحی
یا اقسمو رأیت عمر بن لحوی بن کامع بن خندق یجر کسبا فی النار فما رأیت رجلا اشبہ برجل من کا بھی ولا بک من لا انک مؤمن وہو کافر انہو کان اول من غیر دین اسماعیل فنصب الاوثان وبحر البحیرہ وسیب الصائبہ ووصل الوسیلہ وحمی الحامیہ۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے اقسم میں نے عمر بن لحی بن کمع بن خندق کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں آگ میں کھینچے لیے جا رہا ہے، اپنی آنتیں آگ میں کھینچے لیے جا رہا ہے، اور میں نے تم سے زیادہ کسی شخص کو اس سے مشابہ نہیں دیکھا، اور نہ ایسے کسی شخص کو دیکھا میں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ تم سے مشابہ ہو۔ تو اقسم نے کہا یا رسول اللہ اس کی مشابہت جو ہے وہ تو مجھے نقصان پہنچا دے گی، میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ایماندار ہو، اور وہ کافر تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے اسماعیلی دین کو بدل دیا، پہلا شخص جس نے دین اسماعیل کو بدل دیا اور مورتیاں نصب کیں، پھر بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی کے طریقے اس شخص نے رائج کیے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا۔ تو عزیزان محترم یہ وہ پہلا شخص تھا عمر بن لحی۔ اب وہ شام کے علاقہ سے بتوں کو کیسے لے کر آیا عرب میں؟ اس سے پہلے دین ابراہیم غالب تھا علاقہ میں، لوگ دین ابراہیم پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات کے قائل تھے، ان کے نظریات پر ان کی زندگیاں گزر رہی تھیں۔ یہ شخص تاریخ میں پہلی مرتبہ عرب کے اندر بتوں کو لے کر آیا۔ یہ ابن ہشام نے کہا ہے، ابن ہشام نے بتایا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے یہ بات بیان کی ہے کہ عمر بن لحی اپنے کسی کاروبار کے حوالہ سے یا کسی اپنے ذاتی کام کے حوالہ سے مکہ سے شام کی طرف گیا، چنانچہ وہ سرزمین بلقاء کے مقام معاب میں پہنچا۔ وہاں ان دنوں امالیک رہا کرتے تھے۔ امالیک یہ ایک قبیلہ ہے جو اس وقت بہت بڑا قبیلہ تھا، جو املاک اور بعد نے کہا کہ املیک بن لوز بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے، یعنی کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تھے، ان کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ تو عمر نے دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ بت کیا ہیں جن کی پوجا تم کر رہے ہو؟ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ہم ان سے بارش مانگتے ہیں۔ جب ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، جب ہم ان سے کوئی اور چیز طلب کرتے ہیں، ان سے اچھی فصلیں مانگتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتی ہے ہماری ضرورت پوری، اور اسی طرح ہم اولاد مانگتے ہیں تو ہمیں اولاد مل جاتی ہے۔ ہم جو چیز بھی مانگیں، ان سے رزق مانگتے ہیں، ہمیں رزق مل جاتا ہے، ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، جو بھی مانگیں یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، ان سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہمارے کام ہوتے ہیں ان سے۔ تو عمر بن لحی نے کہا کہ تم ان میں سے کوئی بت مجھے بھی دو گے؟ کیا تم ان میں سے کوئی بت مجھے بھی دو گے؟ وہ بڑا خوش ہوا کہ حاجتیں ان سے پوری ہوتی ہیں، ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں، تو یہ تو بہت بڑی شے ہے کوئی۔ تو اس نے کہا کیا تم مجھے بھی ان میں سے کوئی بت دو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے ایک بت دے دو تو میں اسے سرزمین عرب کی طرف لے جاؤں گا اور وہاں بھی لوگوں کو ترغیب دوں گا، تو اور وہ بھی اس کی پوجا پاٹ کریں گے، تو اس طرح بت پرستی وہاں بھی شروع ہو جائے گی، بتوں کی پوجا پاٹ وہاں بھی شروع ہو جائے گی، ہماری ضرورتیں حاجتیں یہ بت جو ہے وہ پوری کر دیا کریں گے۔ تو انہوں نے اسے ایک بت دے دیا جس کا نام تھا حبل، بڑا مشہور بت ہے یہ حبل۔ مکہ کے لوگ عرصہ دراز تک اس بت کی پوجا پاٹ کرتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ تک حبل کی پوجا پاٹ ہوتی رہی وہاں۔ تو انہوں نے حبل نامی ایک بت دے دیا اس کو، عمر بن لحی کو۔ تو عمر بن لحی اس بت کو لے کر، حبل کو لے کر مکہ آ گیا، پھر اسے ایک جگہ اس نے نصب کر دیا اور لوگوں کو اس نے ترغیب دی
بلکہ لوگوں کو اس نے حکم دیا کہ اس کی پوجا پاٹ کرو، یہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا، تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، اور جو کچھ تم طلب کرو گے وہ تمہیں یہ دے گا، اور تم اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی پوجا پاٹ کرو، اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا، وگرنہ عرب کے اندر اس سے پہلے دین ابراہیم غالب تھا اور لوگ توحید پرست تھے، اکثریت لوگوں کی ایسی تھی۔ تاہم اس وقت یہودی بھی تھے، وہاں عیسائی بھی تھے، اور اکا دکا مطلب ہے دوسرے لوگ بھی تھے۔ تاہم یہ جو مطلب ہے بت پرستی وہاں پر پھیلی، تو یہ اسی طرح پھیلی کہ عمر بن لوہی جو حبل نامی بت وہاں سے لے کر آیا، تو اس کے آنے کے بعد اور اس کے نسب ہونے کے بعد وہاں بت پرستی کا آغاز ہوا، ورنہ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریات، ان کا پروگرام اور ان کا جو تھا دین وہاں پر غالب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔